الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات. عزیزان محترم، سورہ حل اتی قرآن مجید کا انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے، اور میں نے اس سورے کی انتہائی مشہور و معروف 3 ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا. نبتلی ہے، ہم انسان کا امتحان لینا چاہتے تھے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا. جب ہم نے سماعت و بصارت کی دونوں طاقتیں انسان کو دے دیں تو انا ہدیناہ السبیل، اپنی سبیل کی طرف اور اپنے راستے کی طرف خود ہم نے ہدایت کی. اما شاکرم و اما کفورا، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ ہمارے راستے پر آ کر شکر گزار بن جاؤ یا ہمارے راستے کو ٹھکرا کر کفر کو اختیار کر لو. یہ جو 3 آیتیں میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کی، ان 3 آیتوں میں سے کل 2 لفظوں کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا اور ہدایت کی. تو ایک سرسری جائزہ اگر قرآن مجید کا میرے ساتھ لیتے چلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے انسان کے لیے کن کن لفظوں کو استعمال کیا. ذرا سی منزل تمہید میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں انسان کو کن لفظوں سے یاد کیا؟ سورہ حل اتی، انسان سمیع، انسان بصیر. اور اب مشہور آیتیں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، سمیع بصیر خسارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان ایسے تقویم، انسان اسفل سافلین. اب فہرست کو مکمل کرتے جاؤ. انسان سمیع، انسان بصیر، انسان خسارے میں، انسان ایسے تقویم، انسان اسفل سافلین. اور ایک مرتبہ پھر آواز دی، خلق الانسان ضعیفا. ہم نے انسان کو ضعیف بنایا. تو اب لفظ کا اضافہ کر لو، انسان کمزور. اور پھر قرآن نے آواز دی اور عجیب و غریب طریقے سے آواز دی، خلق الانسان عجولا. ہم نے انسان کو اجلت پسند بنایا. سمیع، بصیر، خسارے میں، احسن تقویم، اسفل سافلین، اجلت پسند، کمزور. 7 لفظ دے دیا قرآن نے انسان کے لیے. بھائی اب عجیب مرحلہ فکر ہے. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ اور آخری سے پہلے والی آیت بڑی مشہور آیت ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے دیکھنا آیت کو دیکھنا، ہم نے اپنی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی. اللہ بول رہا ہے ہم نے اپنی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی. ہم نے اپنی امانت زمین کے سامنے پیش کی، قبول کر. ہم نے اپنی امانت آسمان و زمین کے علاوہ پہاڑوں کو پیش کی، قبول کرو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. آسمانوں نے کہا پروردگار ہم تیری امانت کو نہیں اٹھا سکتے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہا پروردگار تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے. جب انکار کر دیا آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے، حملها الانسان، انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا. انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. دیکھو اب ایک ایسا مسئلہ ہے جسے واضح کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. رک جانا، اس آیت کے ترجمے کو پھر سننا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا کہ قبول کرو. آسمانوں ہماری امانت کو قبول کرو. آسمانوں نے کہا پروردگار بوجھ بہت زیادہ ہے، ہم تیری امانت نہیں اٹھائیں گے. ہم نے زمین کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا، زمین اٹھا لے. زمین نے کہا پروردگار بڑا بوجھ ہے اور یہ امانت میں نہیں اٹھا سکتی. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، کہانی نہیں ہے، ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. اٹھاؤ ہماری امانت کو. پہاڑوں نے کہا پروردگار تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. پروردگار ہم تیری امانت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. بھائی عجیب بات ہے کہ پہاڑ جسے نہ اٹھا سکے، جسے زمین نہ اٹھا سکے، جسے آسمان نہ اٹھا سکے، اسے انسان نے اٹھا لیا. کمال ہے یا نہیں؟ ذرا منزل تمہید میں رکے رہنا، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، اسے انسان نے اٹھا لیا. کسے؟ اللہ کی امانت کو. تو کمال کیا یا نہیں کیا؟ لیکن عجیب جملہ ہے اس کے بعد کا. جاؤ قرآن میں دیکھ لینا، انہو کان ظلوما جہولا. انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ بھائی ظالم اور جاہل ہونا تعریف ہے یا مذمت؟ تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. تو پروردگار تو نے تو خود کہا تھا نا کہ امانت کو اٹھا لو. اب جب بیچارے انسان نے اٹھا لیا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا؟ کہا بھائی سنو، اس ظالم اور جاہل کے ذریعے اپنی امانت کا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں. انہو کان ظلوما جہولا، وہ امانت کے اٹھانے سے قبل ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. اور ادھر امانت اٹھائی، ظلم عدالت سے بدل گیا، جہالت علم سے بدل گئی.